ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. پھر فرمایا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، بڑی اہم آیت ہے. اللہ کو نشانہ مت بناؤ اپنی قسموں کے لیے، یعنی اللہ کے نام کی قسم کھا کر غلط کام نہ کرو، اللہ کا نام بدنام نہ کرو، یا غلط کاموں کے لیے اللہ کا نام استعمال نہ کرو. یہ اگر 2-3 جملے آپ لکھ لیں تو آیت بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی. یہ آیت کا مفہوم ہے کیا؟ اللہ کا نام بدنام نہ کرو، یا اللہ کے نام کی قسم کھا کر غلط باتوں کا عہد مت کرو، یا برائی کے کاموں میں اللہ کا نام استعمال نہ کرو. یہ مراد ہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. وہ کیسے؟ مثلا کوئی شخص ضد میں آ کے، غصے میں آ کے یہ قسم کھا لے کہ میں فلاں سے نہیں بولوں گا. اور عموماً انسان ایسی قسمیں کہاں کھاتا ہے؟ جن کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے اور جن کے ساتھ پھر انبن بھی زیادہ ہوتی ہے، یا بہن بھائیوں میں، یا پھر شوہر بیوی میں. گھریلو زندگیوں میں ہی ایسی قسمیں زیادہ ہوتی ہیں. بعض بہن بھائی آپس میں کسی بات پہ غصہ آ گیا، ناراض ہو گئے، لڑ بیٹھے، کہا میں ساری زندگی نہیں تم سے بولوں گی، تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی. اور کئی لوگ بہت پکے ہوتے ہیں، واقعی نہیں دیکھتے. پھر اب کس کا نام لے کے کام کیا کر رہے ہو؟ نام اللہ کا لے رہے ہو. اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتی ہوں، تو اس سے روکا گیا ہے کہ اگر اللہ کا نام لینا ہی ہے تو پھر کسی بھلے کام پہ لو. اللہ کا نام لے کے نام اللہ کا لے رہے ہو اور بول کیا رہے ہو؟ قطع تعلقی، قطع رحمی کے کام. یہ تو تمہیں زیب نہیں دیتا. اور بعض اوقات صرف قطع تعلق ہی نہیں، کسی بھی نیک کام سے باز آنے کی قسم کھا لینا. فلاں کو میں کبھی نہیں دوں گا، میں صدقہ نہیں کروں گا، یا میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا کوئی بھی ایسے جذبات میں آ کے کوئی قسم ایسی کھا لینا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی کام کی قسم کھا لو اور پھر اس سے دوسرا نیک کام معلوم ہو تو وہ نیک کام کر لو اور اس قسم کا کفارہ ادا کر لو. کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی نے یہ قسم کھا لی، پتا چلا کہ یہ تو گناہ ہے، قسم توڑ دے، صلہ رحمی کرے، قسم توڑ دے، اور پھر کفارہ دے دے، قسم توڑ دے. یعنی اللہ تعالیٰ کا عظیم نام لے کر اللہ کا حکم ماننا چاہیے، نہ کہ اللہ کے حکم سے باہر نکلنا چاہیے. تو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً، اللہ کا نام سامنے مت لے آؤ لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا، کہ تم نیکی نہ کرو گے. یہاں لا محذوف ہے کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تقوی نہیں اختیار کرو گے. مثلاً کیا کہنا تقوی نہیں اختیار کرو گے؟ یعنی مثلا شوہر بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق دینے میں تقوی کا جہاں حکم ہے تو وہ کہ میں نہیں کروں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پرواہ نہیں، who cares, I don't care. یہ جملے مت بولو. وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کرو گے. یعنی ایسی قسم کھا لینا کہ میں نہیں صلح کراؤں گا اس کے درمیان، یا اس سے کروں گا نہیں، یا کراؤں گا نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو بیسیکلی کس پہ ابھارا گیا ہے؟ نیکی کے کاموں پر، تقوی کے کاموں پر، اصلاح کے کام پر. دیکھیے یہ 3 لفظ جو ہے نا، تبرو کس سے نکلا؟ بے رے سے، بر. تتقو کس سے نکلا ہے؟ تقوی. تو پیچھے آپ نے کتنا اس کے بارے میں پڑھا، بر اور تقوی کو کٹھے. لیس البر ان تولوا وجوہکم میں تعاونوا علی البر والتقوی. یہ آیت لکھ لیں یہاں پر اس کی تفسیر میں. نیکی اور تقوی کے کاموں میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ کا نام لے کر ان کاموں سے باز آنا چاہیے. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما
بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. پھر فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں تمہاری لغو قسموں پہ نہیں پکڑے گا. لغو قسمیں کون سی؟ جو بے سوچے سمجھے کھائیں. اس عربوں میں عام طور پہ ہر بات کے شروع میں عادت ہوتی ہے واللہ، باللہ. بے بھی قسم کی ہوتی ہے، واو بھی ہوتی ہے، تے بھی ہوتی ہے، تاللہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ تمہیں سزا نہیں دے گا. کس پر؟ جو بے سوچے سمجھے قسمیں کھاتے ہو. ولیکن یؤاخذکم، لیکن پکڑے گا تم کو کس پہ؟ بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دلوں نے کسب کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیت بھی کام میں شمار ہوتی ہے. نیت بھی کسب ہے. یعنی جو نیت کر کے تم نے کیا اچھا یا برا کام، اس پر تمہیں جزا یا سزا ملے گی. یعنی بے سمجھے کھائی جانے والی قسم پہ تو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن سوچ سمجھ کے کھائی جانے والی قسم پہ پکڑ ہوگی. اسی لیے بعض کاموں کی آپ صرف نیت کرتے ہیں اور آپ کو پورا پورا اجر مل جاتا ہے، اگرچہ آپ وہ نہیں بھی کر سکتے. یہ جو اتنا حصہ نا بما کسبت قلوبکم، تو قلوب کا کسب بھی ہے، یعنی قلوب کی کمائی بھی ہوتی ہے. کچھ نیکیاں انسان ہاتھوں سے کماتا ہے، کچھ زبان سے، کچھ جسم کے دوسرے اعضاء سے، اور کچھ کس سے؟ دل سے. تو دل سے کون سی نیکی کمائی جاتی ہے؟ اچھی نیت کر کے، اور اچھی سوچیں، اچھے گمان، دوسروں کے لیے خیرخواہی، اچھے جذبات، اللہ کے لیے محبت. آپ کو معلوم ہے اللہ کے لیے محبت کا کتنا بڑا اجر ہے؟ عرش الہی کا سایہ ان لوگوں کو نصیب ہو. محبت کیا سراسر دل کا کام ہے. آپ کچھ بھی نہیں ہاتھ سے کر رہے، آپ کے دل میں کسی کے لیے اچھا گمان، اچھی تڑپ، اچھی محبت ہے، تو آپ اس محبت پر بھی اجر پا رہے ہیں. تقویٰ کا تعلق بھی دل سے ہے، تو اس پر بھی آپ کو اجر ہے. جیسا کہ جگہ پر آتا ہے 2 لوگوں کے اوپر رش کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس میں وہ شخص جس کے پاس خود مال نہیں ہے لیکن اس کو کیا خواہش ہے، اگر ہو تو میں نیکی کے اتنے اور اتنے کام میں خرچ کروں، تو اس کو صرف خواہش پر بھی اجر. یہ جو 2 لفظ ہیں نا، کسبت قلوبکم، یہ بڑے امپورٹنٹ لفظ ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ الفاظ ہیں دونوں. قلوب کا کسب، لکھیے قلوب کا کسب. دیکھیے نیکی کمانا کتنا آسان ہے اگر آپ ارادہ کر لیں. یعنی کتنی رحمت ہے اللہ کی. صرف سوچ رہے ہیں آپ اور آپ کا اعمال نامہ متحرک ہو گیا، نیکیاں لکھی جانی شروع ہو گئی ہیں. اس سے بھی آسان طریقہ کو ہو سکتا ہے، لیکن اتنا ہی یہ مشکل بھی ہے. اکثر لوگ زیادہ تر دوسروں کے لیے اچھا سوچنے کی بجائے برا سوچتے رہتے ہیں. تو صرف تھوڑا سا موڑنے کی ضرورت ہے، سوئچ آن آف کرنے کی ضرورت ہے. اب آف کر دیں تو گرمی ہو جائے گی، آن کر دیں تو ٹھنڈی ہو جائے گی. مشکل کوئی نہیں اگر آپ اپنے آپ کو منا لیں. صرف تھوڑی سی نیت کی ضرورت ہے، صرف خیال لانے کی ضرورت ہے. آپ یقین کریں کہ کسی کے بارے میں بھی آپ کے دل میں کوئی برائی آئے نا، آپ اس کی کوئی اچھی بات سوچنا شروع کر دیں، اچھا خیال لائیں. یہ آپ کے بس میں ہے اور آپ لاتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہی دل جس سے نفرت آ رہی تھی نا، وہیں سے محبت پھوٹنے لگے گی. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. دوسرے کو تو کیا ملے گا؟ آپ اس کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، برا سوچ رہے ہیں، اس کو کیا ملے گا؟ ملے گا تو آپ کو خود. آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں، محبت سے سوچتے ہیں، تو خوشی کس کو ہوگی؟ آپ ہی کو ہوگی. اور اگر آپ کسی کے لیے برا سوچے جا رہے ہیں تو تڑپے گا کون؟ کڑے گا کون؟ جلے گا کون؟ کالا دل کس کا ہوگا؟ اپنا ہی ہوگا. تو اپنا بھلا کریں، کسی پہ کوئی احسان نہیں. اب یہاں کچھ قسموں کی قسمیں بھی ہیں، آگے پھر یہ سورۃ المائدہ میں مضمون آئے گا، وہاں بتاؤں گی، کیونکہ یہاں موضوع سے ہٹ جائیں گے اگر ہم قسموں کی تفصیل میں چلے گئے. یہاں صرف اتنا حکم جاننا ہی کافی ہے کہ بھول چوک معاف ہے، لیکن قصب قلب معاف نہیں، اس پہ پکڑ بھی.
یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جہاں کسی کے لیے اچھا سوچنے میں اجر اور ثواب ہے، وہاں کسی کے لیے بے وجہ غلط سوچنے میں پکڑ بھی ہے. ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ایک اور جگہ فرمائے فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سب سے جھوٹی بات ہے. یعنی ایک جھوٹ آپ منہ سے بولتے ہیں اور ایک جھوٹ آپ دل میں بولتے ہیں. آپ کا دل جھوٹا ہے، غلط باتیں سوچے جاتے ہیں دوسرے کے بارے میں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی کچھ نہیں. اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور یاد رکھیے آپ کے دل کا آپ ہی کو پتا ہے، آپ ہی جائزہ لے سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی آپ کے پاس. اس کے لیے کسب ضروری ہے، کوشش ضروری ہے. دل کی اصلاح کے لیے کوشش چاہیے. اچھا ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ اگر کسی کے بارے میں دل میلا ہو گیا نا، اسی کی ٹو میں لگ جائیں گے. اچھا اسی کے اوپر ڈسکس کریں گے، کبھی دائیں کبھی بائیں. اچھا تمہارا کیا خیال ہے فلاں نے یہ بات بھلا کیوں کہی ہوگی؟ وہ جو فلاں کسی کو فلاں چیز دے رہا تھا تو کیوں دیا ہوگا؟ اچھا وہ پہلے اپنے دل میں تو تھوڑا تھا، دوسرے نے اس کو اور پکا کر دیا، اب تو مور لگ گئی. تو اسی لیے کیا حکم ہے کہ جب کوئی خیال آئے تو اس کو کیا کرو؟ جانے دو، اس کی تصدیق نہ کرو. فلا تصدقوا، کسی اور سے کنفرمیشن مت کراؤ. اور دوسروں کو بھی خیال کرنا چاہیے. اگر کوئی ہم سے کنفرمیشن کر رہا ہے نا تو ہم اس کو واش آؤٹ کریں کہ نہیں نہیں تمہارا خیال غلط ہے. ہاں اس کا خیال صحیح بھی ہو تب بھی اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس سے تعلقات میں خرابی ہوتی ہے. لوگ نہ بھی ہو تو وہ ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں دوسرے کا فیور لینے کے لیے. مثلاً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. مثلاً مایوس ہونا بے وجہ، اس کی پکڑ ہوگی. مایوسی کیا ہے؟ گناہ ہے یا ثواب ہے؟ تو وہ بھی تو ایک گمان ہی ہے نا، اندر ہی کی کیفیت ہے. تو اس لیے اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے. اصل میں سوچ کی درستگی پر سارے اعمال کی درستگی. انما الاعمال بالنیات. سوچ اچھی ہے نا سب کچھ اچھا ہے، سوچ خراب ہے سب خراب. تو سوچ کے اوپر پہرا آپ خود ہی رکھیں گے کہ کہاں سے بھٹکنے لگے. اور اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. کسب قلب ہے پھر ایفرٹ. یہ ایسا نہیں کہ صرف ایک لیکچر سن کے ٹھیک ہو جائے گا. وہاں پہ روک اپنی باگیں خود کھینچ کے رکھنی پڑیں گی کہ نہیں مجھے اس سے آگے نہیں جانا. جی سیلف کنٹرول، جہاد بالنفس. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم. آگے ہے. اب دیکھیں قسموں کی بات ہوئی تو پھر خاندانی زندگی میں کچھ ایسی قسمیں ہیں کہ جن پہ پکڑ ہے. للذین یؤلون، وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں من نسائہم، اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی. اور کون سا تعلق؟ جنسی تعلق، جسمانی تعلق مراد ہے. کہ اگر کوئی مرد یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کروں گا تو اس کو 4 مہینے تک مہلت دی جائے گی کہ سوچ لو. تربص 4 أشهر، انتظار کرنا ہوگا 4 مہینے. فَإِنْ فَاءُوا، پھر اگر وہ لوٹ آئے یعنی رجوع کر لیں، قسم توڑ دیں تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بھی غفور رحیم ہے. وہ سورۃ الرعد آیت 6 میں آتا ہے نا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اللہ لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کے لیے بخشش کرنے والا ہے. اب یہاں پھر عورت کو اس کا حق دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی بات سے ناراض ہو کر عورت کو اس کا حق نہ دینے کی قسم کھا لیتا ہے تو پھر اسے قسم توڑنی چاہیے. قسم توڑنے کا کفارہ ہوگا. تو پھر اگر تو وہ لوٹ آتا ہے یعنی قسم توڑ دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بس اس کو صرف کفارہ دینا ہوگا. لیکن اگر اس نے قسم نہیں توڑی، رجوع نہیں کیا اور 4 مہینے گزر گئے تو طلاق ہو جائے گی.
بعض فقہا کہتے ہیں کہ خود نہیں ہوگی طلاق، اسے عدالت میں جانا ہوگا عورت کو، اور بعض کہتے ہیں کہ خود بخود ہو جائے گی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی شخص قسم نہیں کھاتا، ویسے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے فزیکل ریلیشن شپ نہیں، یا ایک ملک میں دوسرا دوسرے ملک میں ہے تو کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں، تو اس صورت میں تو نہیں ہے کوئی طلاق وغیرہ، اور نہ ہی کوئی اس میں قباحت ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے وہ ایک دوسرے سے الگ ہے۔ یا مثلاً شوہر بیمار ہے یا بیوی بیمار ہے، یہ کسی خاص وجہ سے تعلق نہیں رکھ سکتے، قسم نہیں کھائی، ویسے ہی نہیں رکھے، تو وہ نہیں ایلا کہلائے گا۔ ایلا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی قسم کھا کے تعلق نہ رکھے، ناراضگی کے ساتھ۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے عزم کر لیا ہے طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اگر طلاق دے دی انہوں نے یا ہو گئی، اب کیا ہے؟ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مطلقہ عورتیں کیا کریں؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں، خود کو روک کے رکھیں یعنی نکاح نہ کریں، جلدی نہ کریں۔ اب 3 حیض اگر ہر مہینے آ رہے ہیں تو بھی ٹھیک، اور اگر کسی کی عادت ہے 2 مہینے کی تو اس کی عدت کتنی ہو جائے گی؟ پھر 6 مہینے ہو جائے گی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی۔ اور اگر کسی کو ابھی پیریڈ شروع ہی نہیں ہوئے تو اس کی عدت پھر 3 مہینے ہوگی۔ واللائي یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی، مینوپاز ہو چکا ہے، حیض ختم ہو چکا ہے، تو ان کے بارے میں سورۃ الطلاق آیت 4 میں آتا ہے فعدتہن 3 اشہر، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ واللائي لم یحضن، اور ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے جنہیں ابھی حیض ہوا ہی نہیں، چھوٹی بچیاں۔ اور اگر وہ عورت پریگننٹ ہے تو اس صورت میں وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، بچے کی ولادت تک، چاہے 1 دن میں ہو جائے، 1 مہینے میں ہو جائے یا سال بعد ہو، ان کی عدت پھر اتنا عرصہ ہوگی۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، 3 حیض تک۔ اب اس کا میں آپ کو طریقہ سمجھاتی ہوں کیونکہ سمجھنا ضروری ہے۔ قروء جو ہے نا، قرء کی جمع ہے۔ قروء کا ایک معنی حیض لیا گیا اور دوسرا معنی طہر لیا گیا۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ مثلا ایک عورت کو ہر مہینے کی پہلی تاریخ پر حیض آنے کی عادت ہے، 3 دن یا 4 دن اس کو پیریڈز ہوتے ہیں، 4 دن ہوتے ہیں۔ اس کو 1 محرم کو حیض شروع ہوا، 4 تاریخ کو وہ پاک ہوئی، 5 کو اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، کیونکہ کیا حکم ہے طلاق کب دی جائے؟ پیریڈز میں نہ دی جائے، طہر میں دی جائے، طہر میں طلاق دی۔ اب کیا، محرم کا پورا مہینہ 1 طہر گزر گیا، سفر شروع ہوا، سفر میں اس کو پہلے 3 دن یا 4 دن پیریڈز ہوئے، پھر ختم ہوئے، پھر مہینہ گزرا، 2 طہر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ربیع الاول آیا، اس میں اس کو پیریڈز ہوئے 3 دن، اور اس کے بعد کیا ہے، پورا مہینہ
ربیع الاول کا بھی طہر میں گزرا. جو لوگ کہتے ہیں کہ قروء کا مطلب طہر ہے، تو جو ہی عورت کو ربیع الثانی کا حیض شروع ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ قروء قرء کا مطلب حیض ہے، تو اس عورت کا حیض شروع ہونے کے بعد جس دن ختم ہوگا 4 تاریخ کو، اس کی عدت اس دن ختم ہوگی. تو اس طرح صرف 3 یا 4 دن کا فرق پڑتا ہے دونوں انٹرپریٹیشن سے. زیادہ بہتر انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس کو حیض ہی کے معنی میں لینے کی ہے، کیونکہ اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جس کو استحاضہ کی بیماری تھی کہا تھا کہ تم اپنے ایام حیض میں نماز چھوڑ دو. تو ایام اقراء کہا تھا آپ نے، جس سے مراد حیض تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرء سے مراد حیض لیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ 4 دن کی مہلت اور مل جائے گی عورت کو. ٹھیک ہے. تو طہر 3 کون سے ہوئے؟ محرم کا مہینہ طہر، سفر کا مہینہ طہر، ربیع الاول کا مہینہ طہر یعنی پیریڈز کے بعد کے دن. اور ربیع الثانی کا حیض شروع ہوتے ہی طہر اگر مانا تو عدت ختم، ورنہ 3-4 دن اور ویٹ کر کے ختم. ٹھیک ہے. تو والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. اور پھر اگر کسی کو مثلاً پہلی تاریخ نہیں آتی، 10 تاریخ کو آتے ہیں، 20 کو آتے ہیں، وہ اکارڈنگلی پھر اسی طرح سیٹ کر لے گی. اور اسلامی مہینے، اسی لیے آپ دیکھیے اب حکمت سمجھ میں آ رہی. سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ یسألونک عن الاہلہ، کیونکہ ساری ڈیٹس اہلہ پر ہی تو منحصر ہے. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. اور مطلقات 3 مہینے تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں. ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں کس چیز کو؟ ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں. یعنی پریگننسی نہیں چھپائیں. عورتیں پریگننسی کیوں چھپائیں گی؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شوہر رجوع نہ کر لے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر بتا دیتی تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کو پتہ چل جائے کہ عورت پریگننٹ ہے، تو وہ اب بچے کی خاطر اس عورت کو نہیں چھوڑنا چاہے گا. تو عورت چاہتی ہے اسے طلاق مل جائے، تو وہ بتاتی نہیں کہ وہ پریگننٹ ہے. وہ 3 مہینے بعد کہتی میری عدت ختم ہو گئی، حالانکہ عدت تو ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اولاد الاحمال کی عدت کب ختم ہوتی؟ جب بچہ پیدا ہو. لیکن اس نے جھوٹ بولا، اس نے کہا 3 مہینے گزر کے میری عدت ختم ہو گئی، میں تو آزاد. اور جھٹ فوراً نکاح کر لیتی کسی اور سے، اور اس کو بھی نہیں پتا کہ پیچھے سے بچہ لے کر آئی. اس بچے کا حسب نسب بھی خلط ملط ہو گیا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے یہاں پر واضح طور پر کہا گیا کہ عورت کو واضح کرنا ہوگا اگر وہ حامل ہے. اور پھر یہ بھی ہے نا کہ عدت کے دوران نان نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ ہے. تو اس لیے کسی پر بھی ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو عورت کو حق نہیں کہ وہ ایسا جھوٹ بولے اور اس قسم کی غلطی کا ارتکاب کرے، کیونکہ اس میں کئی لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، بچے کے بھی، شوہر کے بھی. ان کنن یؤمنن باللہ والیوم الآخر. پھر آپ دیکھیے کہ جہاں اہم معاملہ ہوتا ہے نا، پہلے مردوں کو کہا کہ اللہ کی ملاقات سے ڈرو، یہاں عورتوں کو کہا کہ دیکھو یہاں غلط بیانی کرو گی تو پکڑ ہوگی. اگر تمہارا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو تم یہ نہیں کرو گی. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے شوہر اس معاملے میں زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لائیں. یعنی طلاق رجعی کی صورت میں، یعنی عورت بجائے اس کے کہ نئی جگہ نکاح کرے، اگر وہ پہلے ہی شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، یعنی جب 1 طلاق ہوتی ہے، 2 ہوتے ہیں تو کر سکتے ہیں، چاہے عدت گزر جائے تو زیادہ بہتر ہے وہیں کر لے. اور اگر اس مدت کے درمیان رجوع کرنا چاہتا ہے شوہر تو رجوع کا حق ہے. ان ارادو اصلاح، لیکن شرط کیا ہے؟ خیر خواہی اور اصلاح، تعلقات کی درستگی کا ارادہ ہے، ستانے کے لیے نہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر فرائض ہیں.
جیسے مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے حقوق ہیں. اسلام نے دونوں کو حقوق دیے ہیں. ہاں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، حقوق تو ایک جیسے ہیں لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے. کس چیز کا؟ نکاح اور طلاق میں مرد کا اختیار عورت سے زیادہ ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں قبول ہے، نکاح قبول ہے، تو نکاح کی گرہ لگتی. صرف عورت کے قبول کرنے سے نکاح کی گرہ نہیں لگتی. عقدۃ النکاح مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. طلاق کا اختیار بھی کس کے ہاتھ میں؟ مرد کو دیا گیا. عورت طلاق نہیں دے سکتی اسلام میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے درجہ جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. ورنہ ماں کی حیثیت میں تو عورت کا درجہ باپ سے زیادہ ہے. یعنی ویسے حقوق کی برابری ہے، یعنی دونوں کے اوپر فرائض بھی ہیں، دونوں کے اوپر حقوق ہے. اور بات یہ کہ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے، دونوں ہی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو خوشگواری ہوتی ہے. ہاں مرد کو یہاں ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے کیونکہ وہ قوام ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ قوام ہے. قوام کس کو کہتے ہیں؟ یعنی فوڈ پرووائڈر ہے، مینیجر ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کی جو سلطنت ہے اس میں وہ بادشاہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے کسی بھی ادارے میں کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں ایک ہیڈ ہوتا ہے، باقی اس کے انڈر ہوتے ہیں. اسی طرح گھر کی جو مینجمنٹ ہے اس میں مرد حاکم ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور اس کی وجہ دو بتائی گئی نا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. دوسری وجہ کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کئی حکمتیں ہیں. مثلاً یہ کہ مرد عورت کے مقابلے میں فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے اور جذباتی طور پر بھی زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے. عورت کے اندر ہر مہینے اتنی تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا 150 سمپٹمز تک دیکھی گئی ہیں. تو مرد تو ان سمپٹمز سے نہیں گزرتا، نہ ہی اس کو ایسی کوئی مشکل ہوتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکمت کے تحت یہ مرد کو اتھارٹی دے دی. تو اس میں عورت کی کوئی حتک نہیں ہے یا کوئی تحقیر نہیں ہے. یہ انتظامی ضرورت ہے، ورنہ حقوق تو برابر ہیں. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں یا اوپر نیچے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ حقوق برابر ہیں. ہاں انتظامی ذمہ داریوں میں مرد کا درجہ زیادہ ہے. انتظامی ذمہ داریوں میں مرد کی پوزیشن اوپر ہے، کیونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن یا انتظام ایک اوپر ہیڈ کے بغیر چل نہیں سکتا. تو اس میں چونکہ وہ ایک ذمہ داری کی پوسٹ ہے تو وہاں عورت کو نہیں وہ ذمہ داری دی گئی، کیونکہ عورت کے اوپر تو پہلے ہی بہت ذمہ داریاں ہیں نسل انسانی کی تخلیق کی اور پھر اس کی تربیت کی. لہٰذا اس کو مینیجریل ذمہ داریوں سے آزاد کیا گیا. یہ اس کے حق میں بہتری ہوئی ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مرد کا احترام زیادہ کرنا چاہیے اور عورت احترام کے لائق نہیں. یہ اس آیت کا نہیں ہے مطلب. ٹھیک ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے وہ سب ایک طرف رکھے. ہم تو معلوم نہیں کیا کیا کرتے. اسلامی کلچر جو ہے اس میں حقوق اور فرائض تو برابر ہیں. انتظامی ذمہ داریوں میں مرد کو ایک درجہ اتھارٹی دی گئی ہے تاکہ وہ اپنا کام، کیونکہ اگر آپ کسی کو رسپانسبلٹی دیتے ہیں اور اتھارٹی نہیں دیتے، دنیا میں جو مینجمنٹ سائنس ہے اس کی روح سے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو کام تو دے دیتے ہیں یہ کرو، اور اتھارٹی بالکل نہیں دیتے، وہ کیا کر کے آئے گا؟ تو اب اگر یہاں مرد کو ذمہ داری دے دی گئی کہ تمہیں فوڈ پرووائڈ کرنی ہے، تمہیں مینجمنٹ گھر کی کرنی ہے، تمہیں ذمہ داریاں نبھانی ہے، تمہیں عورت کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اور اتھارٹی کچھ نہ دی جاتی، اتھارٹی عورت کو دے دی جاتی، تو کام کیسے ہو سکتا تھا؟ تو یہ اس اتھارٹی کی طرف اشارہ ہے درجہ میں. ورنہ انسانیت کے درجے میں دونوں برابر ہیں. یہ نہیں کہ مرد کے اندر تو انسان کی روح ہے اور عورت کے اندر جانور کی. ہاں اس طرح کے توہمات پائے گئے ہیں نا قدیم زمانے میں کہ عورت کے اندر تو انسان کی روح بھی نہیں ہے. یہ اسلام نہیں کہتا، یہ دوسرے لوگوں کا خیال ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، ہر چیز اپنے ٹھکانے پر ہے. تلاوت سنیے نا آیات کی. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ
خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. چلیے تفسیر. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسریح بإحسان. طلاق دو بار ہے، پھر یا تو معروف طریقے سے روک لینا ہے یا پھر احسان کے ساتھ رخصت کرنا ہے. روکنا معروف طریقے سے اور رخصت کرنا احسان کے ساتھ. اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کی وضاحت میں جائیں، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے کچھ ضروری باتیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں نکاح یا شادی ایک سنجیدہ عمل کا نام ہے، کھیل تفریح نہیں. نکاح محض وقت گزاری کے لیے نہیں، صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں، یا کسی وقتی مسئلے کے حل کے لیے نہیں، بلکہ زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کے لیے، نسل انسانی کی تخلیق اور تربیت کے لیے اور معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرنے کے لیے ہے. لہذا جب کوئی بھی مرد اور عورت باہم نکاح کے رشتے میں منسلک ہو جائے تو پھر دونوں کی حد الوسع یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق پورے ادا کریں اور باہم نبھانے کی کوشش کریں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر آپس میں الگ نہ ہوں. لیکن چونکہ دین اسلام ایک فطری دین ہے، انسانی ضروریات کو سمجھتا ہے، اس لیے اس معاملے کو بھی اتنا مشکل نہیں بنایا گیا کہ لوگوں کی زندگی دوبھر ہو جائے، اور اس میں پوری ہدایات اور تعلیمات کو واضح کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں سنجیدگی اور ہنسی مذاق میں کہی گئی بات واقع ہو جاتی ہے. پہلی چیز نکاح، دوسری چیز طلاق، اور تیسری چیز رجوع. کہ اس میں اگر کوئی انسان ہنسی مذاق میں بھی یہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو یہ چیز واقع ہو جاتی ہے. ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح بلا وجہ طلاق دینا اور بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا دونوں ہی ناپسندیدہ ہیں. حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بلا وجہ خلا حاصل کرنے والی عورتیں منافق ہیں. یعنی جب کوئی
بہت سالڈ ریزن نہ ہو، محض دل لگی کو یہ کام کیا جائے تو درست نہیں۔ پھر اسی طرح مرد کے لیے بھی بلا وجہ بیوی کو چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کی دھمکی دینا یا طلاق دینا یہ بھی ناجائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کر لے اور پھر جب اپنی ضرورت پوری کر لے تو اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو ہی سنجیدگی کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ بلا وجہ یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا انا کا مسئلہ بنا کر طلاق کا مطالبہ کرنا یا طلاق دینا، اگر کوئی بھی فریق ان میں سے ایسا کرتا ہے تو وہ ایک یا دونوں ہی گناہگار ہوں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شوہر کو یا بیوی کو طلاق یا خلا پر آمادہ کرے یا گھر میں بگاڑ ڈالنے کی کوشش کرے تو اسے بے حد غلط کام قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا غلام کو اس کے مالک کے خلاف بہکائے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمان نہیں، جو بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکائے، اور اسی طرح وائس ورثہ، اگر کوئی شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکائے تو وہ بھی اسی میں آئے گا، کیونکہ نقصان کیا ہے، یعنی نقصان کی شکل کیا ہے؟ گھر کا ٹوٹنا۔ تو کوئی بھی شخص جو گھر توڑنے کی کوشش میں مصروف ہو، خواہ وہ اس کا قریبی دوست ہو یا عزیز ہو یا رشتہ دار ہو، وہ بھی مجرم ہے۔ یعنی میاں بیوی اگر ناجائز طریقے پر اس حق کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی گناہگار ہے، اور اگر کوئی اور بیچ میں پڑ کے گھر توڑوانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی جرم کر رہا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ نکاح کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، شادی ایک سنجیدہ عمل کا نام ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابلیس کا تخت پانی پر ہے، وہاں سے وہ اپنے لشکر دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ابلیس کو سب سے زیادہ محبوب وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرے۔ لہٰذا جب شیطان واپس آ کر اپنی کارکردگی بتاتے ہیں تو ایک کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کارنامہ سر انجام دیا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دوسرا کہتا ہے میں فلاں میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا حتیٰ کہ دونوں میں علیحدگی کرا دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی خاص طور پر شیطان کی زد میں ہوتے ہیں، اور ہر شوہر بیوی کے بیچ میں شیطان بدگمانیاں پیدا کر کے لازماً فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو ایسا شیطان جو علیحدگی کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، ابلیس اسے اپنے پاس تخت پر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے تو نے خوب کیا۔ اس کی خبر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1، شادی ایک مقصد کے تحت کی جائے۔ نمبر 2، چھوٹی چھوٹی بات پر شادی کو ختم کرنے کی دھمکی نہ دی جائے اور ختم نہ کیا جائے، بلا وجہ طلاق کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح وہ تمام افراد جو خاندان میں ہیں یا آس پاس ہیں کسی بھی جوڑے کے، وہ گھر کو بنانے کے لیے کوشش کریں، صلح کرانے کے لیے کریں، نہ کہ توڑنے کی طرف مائل ہوں۔ ہاں، اگر ڈر یہ ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہ رہیں گی، ایسی صورت میں پھر طلاق کی رخصت ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی طلاق کا طریقہ، الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، اور یہاں جس طلاق کا ذکر ہو رہا ہے وہ طلاق رجعی ہے، یعنی ایسی طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، وہ بس 2 چانسز ہیں اس کے۔ تیسری بار تو پھر اگر طلاق دے دی تو پھر رخصت ہی کرنا ہوگا، پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق کا پھر طریقہ کیا ہے، یعنی جو قرآن سے اور سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے
تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہے طلاق مسنون، یعنی مسنون طلاق، یعنی جو سنت طریقے کے مطابق ہوگی، دوسری ہے بدعی، اور تیسری ہے ناجائز یا مکروہ۔ اب مسنون طلاق کیا ہے کہ شوہر بیوی کو حالت طہر میں، اور وہ طہر جس میں وہ اس سے جسمانی تعلق قائم نہ کر چکا ہو، اس میں وہ ایک بار طلاق دے۔ تو ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک طلاق سے الگ کرنا، یعنی شوہر اور بیوی کو جیسے نکاح اکٹھا کرتا ہے اسی طرح طلاق الگ کرتی ہے۔ الگ کرنے کے لیے 3 دفعہ طلاق دینا ضروری نہیں، ایک دفعہ طلاق دینے سے بھی بیوی الگ ہو سکتی ہے۔ تو طلاق دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 حالت طہر ہو، حالت حیض نہ ہو۔ نمبر 2 وہ طہر جس میں منزل سے پاک ہونے کے بعد شوہر اور بیوی نے جسمانی تعلق قائم نہ کیا ہو، اس میں شوہر بیوی کو طلاق دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلقوہن لعدتہن، ان کو طلاق دو عدت پوری کرنے کے لیے، یعنی اب ایک دفعہ طلاق دی، اب عورت کی عدت شروع ہو جائے گی۔ اب وہ جو پہلا طہر تھا وہ گزرا، پیریڈز ختم ہوئے، دوسرا طہر شروع ہوا، پیریڈ شروع ہوئے ختم ہوئے، تیسرا طہر شروع ہوا، پیریڈ شروع اور ختم ہوئے، یہ ہے پھر اس کی عدت۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر ان 3 مہینوں میں شوہر نے رجوع نہیں کیا تو عورت اس سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے گی۔ تو ایک طلاق بھی شوہر اور بیوی کو الگ کر دیتی ہے اگر عدت کے دوران رجوع نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر عدت کے بیچ میں رجوع کر لیا تو کیا ہوا؟ پھر گھر بس گیا۔ ٹھیک ہے؟ اگر عدت گزر گئی، طلاق ہو گئی اور صرف ایک طلاق دی تھی تو کیا ہوگا؟ دوبارہ نکاح ہو سکے گا۔ وہی شوہر بیوی جن کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، طلاق ہوئی تھی، اگر ایک ہی طلاق دی ہوئی ہے تو دوبارہ آپس میں عدت گزرنے کے بعد نکاح کر سکتے ہیں، اور عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں۔ اور عدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 مہینے یا 3 حیض بیسیکلی، چونکہ وہ زیادہ تر میجورٹی کا یعنی ہر مہینے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ 3 مہینے بول دیا جاتا ہے سہولت کے لیے، ورنہ اصل چیز کیا 3 ہے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ طلاق بائن ہوگی۔ بائن کا لفظ نا بین سے، بین کہتے ہیں الگ ہونا، جدا ہونا، بیوی شوہر بیوی جدا ہو گئے۔ اب وہ اگر پھر کٹھے ہونا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ مثلاً اے نے بی کو طلاق دی، 3 مہینے کی عدت بھی پوری ہو گئی، رجوع نہیں کیا، طلاق ہو گئی۔ اب اس کو خیال آیا بچوں کا یا کوئی مسئلہ اور دوبارہ نکاح کر لیا۔ 2 سال بعد پھر لڑائی ہوئی، پھر اسی طرح طلاق دی طہر کی حالت میں، جو مسنون طلاق ہے۔ 3 مہینے گزرے، عدت ختم ہو گئی، رجوع نہیں کیا، اب کیا ہوا؟ 2 طلاق ہو گئی۔ اب پھر بھی نکاح کر سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی جس سے وہ الگ ہو گئی نکاح دوبارہ کر سکتا ہے، یا پھر عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب 2 سال بعد پھر لڑائی ہوئی، پھر اس نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، رجوع نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے عورت شوہر سے الگ ہو گئی، اب وہ دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ یہ عورت کہیں اور نکاح کرے اور پھر وہ شخص اپنی مرضی سے طلاق دے، یا پھر وہ فوت ہو جائے، تو اب یہ عورت پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکے گی۔ اس کا ذکر آگے آئے گا آیات میں۔ یہ تو ہے مسنون طریقہ طلاق دینے کا، طہر میں بغیر جسمانی تعلق قائم کیے ایک دفعہ طلاق کا لفظ بولنا، منہ سے ڈکلیئر کرنا یا لکھنا۔ اگر کہا نہیں، بولا نہیں اور دل میں ہی ہے تو طلاق نہیں ہوگی اس سے، بولنا ضروری ہے یا لکھنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مسنون طلاق ہے، ایک طلاق سے علیحدگی۔
اچھا، 2 طلاق سے علیحدگی کیا ہے کہ 1 مہینے میں طہر کی حالت میں طلاق دی، عورت حیض سے فارغ ہوئی، 3 مہینے کی عدت نہیں گزری، مہینے کے اندر رجوع نہیں کیا، اگلے طہر میں پھر دوبارہ طلاق دے دی اور پھر عدت پوری گزر گئی اور بیوی الگ ہو گئی، تو کیا ہوا؟ 2 طلاق سے علیحدگی کی. ٹھیک ہے. اور تیسرا طریقہ ہے 3 طلاق سے علیحدگی کرنا، یعنی ہر مہینے ایک طلاق دے کر 3 مہینوں میں پروسیجر پورا کرنا، اور اس کے بعد پھر 3 مہینے عدت کے، اور پھر ٹوٹل 6 مہینوں میں عورت الگ اور ہمیشہ کے لیے الگ. ٹھیک ہے. اب یہ تو مسنون طریقہ ہے، اس طرح طلاق دی جائے گی، لیکن بہت سے لوگ اس طریقے کو فالو نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ حالت طہر میں طلاق دینے کی بجائے حالت حیض میں طلاق دے دیتے. اب طلاق ہو تو جائے گی، لیکن ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے، اور ایک ہی وقت میں 1 سے زیادہ دفعہ طلاق کا لفظ بولنا یہ مکروہ ہے. یعنی طلاق طلاق طلاق، یعنی 3 دفعہ اکٹھے کہنے کی ضرورت نہیں، 1 دفعہ بھی کہہ دیا تو ہو جائے گی طلاق. لیکن اگر کسی نے 3 دفعہ کہہ دیا ہے تو بھی طلاق ہو گئی اگر اس نے رجوع نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں آ کے اختلاف ہوتا ہے کہ کیا ایک ہی ٹائم پر 3 دفعہ بولنے سے 1 ہوگی یا 3 ہوگی. اس موضوع پہ میں آگے جا کے انشاءاللہ گفتگو کروں گی. پہلے ہم جیسے قرآن کی آیات آ رہی ہیں اسی کے مطابق چلیں گے. ٹھیک ہے. اب ایک اور طرح عام طور پہ طلاق کی قسمیں بتائی جاتی ہیں، طلاق رجی اور طلاق بائن. رجی کیا ہوتی ہے؟ جس میں رجوع کیا جا سکے. طلاق دی اور مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر یا 3 مہینے کے اندر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیا. اس میں رجوع کا اختیار ہے، لیکن اگر 2 دفعہ وہ یہ کام کر چکا ہے تو تیسری دفعہ طلاق دے کر وہ رجوع نہیں کر سکتا. تیسری طلاق طلاق رجی نہیں ہوتی، وہ بائن ہوتی ہے. بائن کا کیا مطلب ہے؟ الگ کرنے والی ہے. اتنا سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ طلاق بائن وہ طلاق جس کے بعد میاں بیوی آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، رجوع کا حق نہیں ہے شوہر کو جس میں. اور وہ کون سی ہوتی ہے؟ تیسری بار، کیونکہ یہاں لکھا ہوا نا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. یہ تسریحٌ بِإِحْسَان جو ہے تیسری بار، یہ تیسری طلاق کی طرف اشارہ ہے کہ بس اب ہمیشہ کے لیے رخصتی. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو 3 بار کی بات ہے نا، 3 طلاق کی بات، تو اس میں ایک حکمت ہے. اور وہ حکمت کیا ہے کہ اگر ایک طلاق کے بعد کوئی رجوع کرنا چاہے، گھر بسانا چاہے، تو اس کے لیے ایک چانس ہے. اوکے، ایک دفعہ لڑائی جھگڑا ہوا، رجوع ہو گیا، صلح صفائی ہو گئی، کچھ عرصہ گزر گیا، گاڑی چلنے لگ گئی، پھر اچانک کوئی ایسا ہی شیطان کا وار ہو گیا، پھر دوبارہ طلاق ہوئی، سارا پروسیجر اسی طرح ہوا، یا تو مدت کے اندر رجوع کر لیا یا بعد میں نکاح کر لیا. لیکن اگر تیسری دفعہ یہی حادثہ ہوا تو اب آپ رجوع نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ دوبارہ نکاح کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ 2 ہی چانس کیوں دیے گئے؟ الطلاق مرتان ہی کیوں کہا گیا؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ پہلے لوگ ان گنت طلاقوں کے مالک ہوا کرتے تھے. ایک شخص اپنی بیوی کو چاہے 100 یا اس سے بھی زیادہ طلاقیں دے چکا ہوتا، وہ اگر اس سے عدت کے اندر اندر رجوع کر لیتا تو بھی وہ اس کی بیوی ہی رہتی. دور جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا، اس طرح عورتوں کو ستایا جاتا تھا. اسلام نے آ کر کیا کیا؟ صرف 2 چانس دیے کہ 2 دفعہ طلاق دے کے رجوع کر سکتے ہو، تیسری دفعہ نہیں. تیسری دفعہ تم اگر دے دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر عدت گزر گئی تو رجوع نہیں ہو سکے گا، اور نہ ہی کیا نہیں ہوگا؟ نکاح نہیں ہو سکے گا. یعنی طلاق رجی 2 بار اختیار ہے کہ 2. اور پھر جیسے سورۃ الطلاق میں تھا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر لو.
اچھا یہ جو 3 کی عدد کی میں بات کر رہی تھی نا، اس کو تھوڑا سا اور کمپلیٹ کر لیتے ہیں. 3 کا عدد بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. مثلا 3 دفعہ سلام کرنے کا حکم ہے. آپ نے 1 دفعہ سلام کیا، دوسرے نے نہیں سنا، تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر تیسری دفعہ کرتے ہیں. اگر 3 دفعہ کے بعد بھی جواب نہ آئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لوٹ جائیں گے. گھر میں اجازت لینا، کسی کے گھر داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کی مدت کیا ہے؟ 3 چانسز ہیں. اگر تیسرے ناک پر بھی جواب نہ آئے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر واپس جانا ہوتا ہے. اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو جب بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو ایک بات جو اہم ہوتی تھی اس کو کتنی دفعہ بیان کرتے؟ 3 بار بیان کرتے تھے. وضو کے اعضاء بھی 3 بار دھوئے جاتے. نماز میں سبحان ربی العظیم اور تسبیحات بھی عموماً 3 بار پڑھی جاتی. اچھا، اب جب یہ جو 3 بار ہے تو اس کو 3 بار سلام کیسے ہوتا ہے؟ سلام سلام سلام، نوک نوک نوک، کیا مطلب ہے اس کا؟ وقفہ ہے یا ایسے ہی؟ تو پھر جب طلاق دینی ہو تو کیا کہا جائے؟ طلاق طلاق طلاق، وقفے کے ساتھ. 1 طلاق، پھر انتظار، طلاق انتظار، طلاق انتظار، یا الگ یا پھر رجوع. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے ہمارے ہاں جو بہت عام ہو چکی ہے کہ ایک ہی دفعہ 3 کیا 1000 بار بھی کہہ دیتے ہیں، میں تجھ کو 1000 بار طلاق دیتا ہوں. تو یہ ایک لغو کلمہ ہے، لغو کلمہ جس کو کوئی معنی نہیں. کیونکہ ایک دفعہ طلاق کہنے سے اگر طلاق ہو جاتی تو 1000 کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ صرف غصے کا اظہار. تو اس لیے ایک بار کہنا بھی کافی ہے. ایک بار کہنے سے جب طلاق ہو گئی اور بیوی مطلقہ ہو گئی تو دوسری کس کو دے رہے ہیں؟ طلاق کس کو دی جاتی ہے؟ بیوی کو دی جاتی ہے، مطلقہ کو دی جاتی ہے. جو بیوی نہیں ہے یا جس کو طلاق دے دی آپ نے تو اس کو آپ اور کیا طلاق دے رہے ہیں؟ دوسری دفعہ کہہ کے اور تیسری دفعہ ایک ہی وقت میں کہہ کے یا 1000 دفعہ کہہ کے. وہ تو لغو ہے، بیکار ہے، وائڈ ہے، فائدہ ہی کچھ نہیں اس کا. تو الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، اور تیسری بار طلاق دیتے ہی کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائیں گے اور بس اب عدت گزارنی ہوگی. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. تو اب کیا ہے؟ یا تو بھلے طریقے سے روکو یا پھر احسان کے ساتھ الگ کر دو. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انتہائی جذباتی حالت میں بھی، انتہائی غصے کی حالت میں بھی ایک مومن کا سیلف کنٹرول کس طرح کا ہونا چاہیے، اور خاندانی زندگی جو کہ انتہائی سنجیدہ بنیادوں پر استوار کی گئی ہے اس کو ایک ہی جھٹکے سے ختم نہیں کر دینا چاہیے، یا کسی ایک جذباتی واقعے سے اتنی گہری بنیادیں نہیں ہل جانی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا زلزلے بھی آتے ہیں تو کیا پوری عمارت گر جاتی یا ایک ہی جھٹکے میں ساری گر جاتی؟ کئی دفعہ زلزلے آتے ہیں جاتے ہیں لیکن جھٹکے کھانے کے بعد بھی عمارتیں کھڑی رہتی ہیں. تو ازدواجی زندگی میں بھی کئی زلزلے آ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ زلزلہ آئے اور وہ جڑوں تک ہلا کے ہر چیز اکھاڑ کے پھینک دے. کیا ہر چلنے والی ہوا درختوں کو کھیڑ دیتی ہے؟ نہیں. کب اکھڑتے ہیں درخت؟ شدید طوفانوں میں. اور وہ بھی ہر درخت نہیں گرتا. کون سا درخت گرتا ہے؟ بہت جڑیں کمزور ہو چکی ہوں جس کی. تو اگر قدرتی آفات درختوں اور بلڈنگز اور پہاڑوں کو اتنی جلدی نہیں متاثر کرتی تو آخر انسان کیا مخلوق ہے کہ ایک ہی جذباتی ہلہ جو ہے وہ پورے گھر کی بنیادیں ڈھا دے اور جڑوں سے درخت کو اکھیڑ دے. تو گویا ایک عورت کی زندگی تو پھر ایک درخت سے بھی کمتر ہو گئی کہ اسے ایک ہی جھٹکے میں اکھاڑ کے بس پھینک دیا اور کوئی سنبھلنے کا موقع نہیں دیا. تو
اس لیے اسلام نے ایک خاص حکمت کے تحت طلاق کو فیزز میں رکھا. پھر فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اگر تم نے طلاق دے ہی دی ہے تو تمہارے لیے حلال نہیں. کیا حلال نہیں؟ ان تأخذوا، کہ تم لے لو. کیا لے لو؟ بما آتیتموہن، جو بھی تم نے ان کو دے دیا، چاہے مہر جو فریضہ تھا، چاہے تحفہ. ٹھیک ہے، نہ تحفہ دے کر لے سکتے ہو اور نہ ہی مہر دے کر. تحفہ دے کر واپس لینے والے کی مثال کیا ہے حدیث میں؟ جیسے کتا قے کر کے خود ہی چاٹ لے واپس. اسی طرح اگر کوئی کسی کو تحفہ دے کے پھر اس سے واپس مانگے تو اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے. کتا لالچ کی، گریڈ کی علامت ہے نا. اسی طرح ایسا شخص جو کسی کو دے کے پھر اس سے واپس لیتا ہے تو وہ بھی لالچ میں کتے جیسا عمل کر رہا ہے. اللہ یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، ہاں ایک صورت ہے کہ اگر دونوں کو ڈر ہے کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے تو اس صورت میں وہ کیا کریں گے؟ فلا جناح علیہما، دونوں پر کوئی گناہ نہیں، نہ عورت پر کہ وہ فدیہ دے اور نہ شوہر پر کہ وہ فدیہ وصول کر لے، فی مفتدت بھی، جو بھی وہ فدیے میں دے. اور عموماً اس میں کیا رولنگ ہے؟ کیا دے؟ جو مہر اس نے لیا تھا وہ واپس کر دے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی جمیلہ بنت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ثابت بن قیس سے کسی بری عادت یا دینی برائی سے ناراض نہیں، لیکن میں یہ برا جانتی ہوں کہ کہیں میں حالت اسلام میں کفران نعمت میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میری طبیعت اس سے بیزار ہے. یعنی ہمارے درمیان کوئی کامن گراؤنڈ نہیں، کوئی چیز مشترک ہے ہی نہیں، ہماری بن سکتی ہی نہیں. یعنی بعض طبیعتیں بالکل اپوزٹ ہوتی. اب یہ ایک عام بات نہیں ہے، عمومی ناپسندیدگی نہیں ہے. بعض طبیعتوں میں کیا ہوتا ہے، 50% اتفاق ہے تو 50% اختلاف ہے، 90% اختلاف ہے تو 10%، اور جہاں 100% ہو تو وہاں اس کی رخصت ہے. یہ نہیں کہ اگر 10% اختلاف ہو گیا تو انسان کہے سب ختم کرو، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سے آپ 100% متفق ہو. ہر شخص سے کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے. شوہر اور بیوی کا باہم اختلاف بھی بالکل نیچرل بات ہے، کیونکہ دونوں کے مزاج، دونوں کے حالات، دونوں کی نفسیات، دونوں کی جسمانی ضروریات الگ الگ ہوتی ہیں، فرق ہوتی ہیں. اور خصوصاً عورت جو ہے وہ مرد سے بایولوجیکلی بھی بہت مختلف ہے، سوچ میں بھی فرق ہے، جذبات میں بھی فرق ہے. تو جب سوچ کا انداز فرق ہے، جب پسند و ناپسند فرق ہے، جب جسمانی حالت فرق ہے، تو پھر 100% اتفاق ہو کہاں سے سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. پھر عورت جن کیفیات سے گزرتی ہے، مثلا پیریڈ سے پہلے چڑچڑا پن، اذا کی کیفیت ہے، ہارمونل چینج ہے، مزاج میں فرق، موڈ میں فرق، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. ایسی صورت میں اب مرد تو اس میں سے کچھ بھی ایکسپیرینس نہیں کرتا، وہ سمجھ بھی نہیں سکتا کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ اس پہ گزرتی نہیں. تو اب کیا ہے، اچھی بھلی بیوی ہے لیکن کچھ دن آتے ہیں ایسے کہ جس میں اس کا موڈ سیدھا ہونے کو ہی نہیں آتا. اب وہ اس کے لیے ناقابل فہم ہے کہ یہ سب نہیں سمجھ میں آتا میرے. اب وہ اس کو کس طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے اپنے سے برابر والے کسی شخص کو، یعنی جسے کو مرد کے ساتھ معاملہ کرے. تو ایسی صورت میں اختلاف تو لازم ہوگا. پھر اسی طرح عورت کے اوپر خاص طور پر جب حمل اور بچے کی ولادت اور وہ سب کیفیات گزرتی ہیں تو پھر وہ پورا جسم متاثر ہوتا ہے. پھر بعض اوقات مرد کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس پر نہیں گزرتا. ایسی صورت میں اختلافات کا پیدا ہونا مزاج کے فرق کی وجہ سے لازم ہے. اب آپ دیکھیں خود عورت کے اندر ایسا چینج آتا ہے کہ وہ چیزیں جو عام دنوں میں اس کو بہت پسند ہوتی، پریگنینسی میں بالکل اچھی نہیں لگتی. کھانا اچھا نہیں لگ رہا، خوشبو اچھی نہیں لگ رہی، آپ کا فیوریٹ پرفیوم آپ کا انتہائی ناپسندیدہ ہو گیا، بہت ساری چیزیں. اب کیا ہے، اب لازماً اختلاف ہوگا.
ایسے میں اگر دونوں صبر و تحمل کا مظاہرہ نہ کریں تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر طلاقیں شادی کے شروع میں ہی ہونے لگتی ہیں. یعنی اگر طلاقوں کا ریشو دیکھا جائے تو شادی کے ابتدائی جو ٹیدنگ پیریڈ ہے اس حصے میں طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں بنسبت اس کے کہ کچھ سالوں کے بعد جا کر اور ایک لمبے عرصے کے بعد, کیونکہ اس میں ایک دوسرے کے مزاج کو انسان ویسے بھی سمجھ جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص زندگی کی اونچ نیچ سے خالی نہیں ہے. شادی محض ایک سنہرے خوابوں کی تکمیل نہیں ہے. اونچ نیچ ہوگی, اختلافات ہوں گے. کچھ لوگ ڈفرینس مینجمنٹ جانتے ہیں, وہ اختلاف کو ختم نہیں کر سکتے لیکن اختلاف کے باوجود اتحاد کا فن جانتے ہیں. ہم دونوں کی عادت فرق ہے, اور کسی ایک کو ٹھنڈا اچھا لگتا ہے, وہ گرم اچھا لگتا ہے, اس کو میٹھا اچھا لگتا ہے, اس کو کھٹا اچھا لگتا ہے, اس کو لال اچھا لگتا ہے, اس کو پیلا اچھا لگتا ہے, اس کو فرق 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 فرق. ٹھیک ہے, دونوں ساتھ چل سکتے ہیں. تم اپنی پسند کا استعمال کر لو, میں اپنے کا. کھانے کے میز پہ بیٹھے تو اپنی پسند کا کھا لو, میں اپنے کا. پہننے میں تم اپنی کا, میں اپنی. لیکن ساتھ چل سکتے ہیں اختلاف کے باوجود. کچھ لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ زندگی 100% یکسانیت کا نام نہیں, زندگی نام ہے اس چیز کا کہ اختلاف کے باوجود بھی دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھو. اور اس میں عموماً جب 50-50 یا کچھ اس طرح کا ہو تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. جب بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے تو پھر عموماً مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ بہت اچھے ہیں وہ بھی, لیکن ہمارا مزاج آپس میں نہیں ملتا. اسی طرح حضرت زینب جو تھی, جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی, حضرت زید جو تھے وہ غلام تھے, کالے رنگ کے تھے, وہ قریش کے شریف خاندان کی تھی. خاندانی فرق, سوچ کا فرق بہت تھا, عادات کا بھی ظاہر فرق ہوگا, تو ان کی نہیں بنی. حالانکہ انہی خاتون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاہا گیا, اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کیا. تو یہ تو نہیں تھا کہ حضرت زینب میں کوئی خرابی تھی یا حضرت زید میں. حضرت زید وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آتا ہے, لیکن عادات اور مزاج یا بیک گراؤنڈ کا فرق تھا. لہذا اگر عورت سمجھتی کہ وہ نہیں رہ سکتی تو اس کو پھر طلاق کا حق تو نہیں دیا گیا, خلا کا حق دیا. اگر خلا کے حق میں کیا ہے کہ وہ جو کچھ لے چکی ہے وہ دے کے آزاد ہو جائے. تو وہ کہنے لگی کہ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میں حدود اللہ کو توڑ نہ بیٹھوں. آپ نے فرمایا کیا تم اس کا باغ واپس دیتی ہو جو اس نے تمہیں مہر کے طور پہ دیا ہے؟ وہ بولی ہاں. آپ نے فرمایا اے ثابت اپنا باغ لے لو اور اس کو طلاق دے دو. تو اس میں شوہر کو پھر کہنا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے طلاق دی, یا پھر قاضی یا حاکم یا جو بھی ہوگا, عدالت جو ہوگی وہ نکاح فسخ کر دے گی. یہ نہیں کہ بغیر کچھ کہے کہلائے صرف باغ دینے سے واپس طلاق ہوگی, اس میں بھی باقاعدہ ایک طرح سے ڈکلریشن ہوگی. ایسی صورت میں جو عدت ہے وہ 1 مہینہ ہوتی ہے صرف, کیونکہ عورت نے خود طلاق لی ہوتی ہے, یعنی خود خریدی ہوتی ہے طلاق. تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں کہ عورت یعنی طلاق خرید لے. فدیہ دینے سے مراد یہ کہ معاوضہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کر لے. اور یاد رکھیے کہ خلا کے بعد بھی طلاق بائن ہوتی ہے, شوہر رجوع نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ شوہر نے تو طلاق نہیں دی نا. اگر شوہر طلاق دیتا خود اپنی مرضی سے تو پھر اس کو حق تھا رجوع کرنے کا. جب عورت نے معاوضہ دے کے طلاق خرید لی ہے تو اب حق کس کے پاس چلا گیا؟ عورت کے پاس چلا گیا. اب شوہر رجوع نہیں کر سکتا. بائن ہو گئی, طلاق بائن یعنی ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی. ہاں دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہیں تو گنجائش موجود ہے, اور اس میں مدت عدت جو ہے وہ صرف 1 ماہ ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها, ان سے آگے مت بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ, اور جو اللہ کی حدود کو توڑے گا, پامال کرے گا, فاولئک هم الظالمون, تو یہی لوگ ظالم ہیں. یہاں ایک اور بات یاد رہے کہ اگرچہ عورت کو مہر واپس کرنا ہے, لیکن اگر عورت اپنا مہر ختم کر چکی ہے, مثلا اسے باغ ملا, باغ بھی بیچ چکی, کچھ بھی نہیں اس کے پاس رہا, اور والدین یا کوئی اور قریبی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مشکل ہے, تو اس صورت میں ضروری نہیں کہ عورت اپنے مال سے خلا لے,
اس کو اس معاملے میں ہیلپ بھی کیا جا سکتا ہے.